کی تمرین پہلے سبق کی تمرین کا سوال نمبر 1 ہم نے کر لیا تھا مشق کا. اب سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی سوال ہے کہ ما علامات الاعراب الاصلیت فی الاسم، اعراب اسم میں اعراب کی اصلی اعراب کی علامات کیا ہیں؟ اسم میں اصلی اعراب کی علامات کیا ہیں؟ تو اصلی اعراب آپ کو پتہ ہے زبر ہو تو زبر آ جائے، پیش ہو تو پیش آ جائے، کہ زیر ہو تو زیر آ جائے. تو یہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اسم میں اعراب اصلی کی علامتیں جو ہیں وہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. تو یہ اس کا جواب ہے. نمبر 2 پہ ہے، 3 پہ ہے کہ ما علامات الاعراب الفرعیت فی الاسماء الخمسۃ وجمع المذکر السالم والمثنى. 3 چیزوں کے اعراب کے متعلق اس نے پوچھا کہ جو فرعی اعراب ہے ان تینوں میں وہ کس طرح آتا ہے. تو اسماء خمسہ کا جو فرعی اعراب ہے پہلے نمبر پہ اس کا حالت رفع واو کے ساتھ، جبکہ وہ مضاف ہو کسی اسم کی طرف یا متکلم کے علاوہ یا ضمیر کی طرف، تو حالت رفع واو کے ساتھ جا ابو کا، جیسے حالت نصب جو ہے وہ الف کے ساتھ رأیت و ابا کا، اور حالت کسرہ جو ہے وہ یا کے ساتھ جیسے مررت بھی اخیک. اور جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے وہ 2 طرح آتا ہے، یا واو کے ساتھ یا کے ساتھ. واو جو ہے وہ حالت رفع میں جیسے جاء المسلمون، اور نسبی جری حالت میں وہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ جیسے رأیت المسلمین مررت بالمسلمین. والمثنى اور تثنیہ کا اعراب 2 طرح سے آتا ہے، ایک الف کے ساتھ اور دوسرے نمبر پہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. تو الف کے ساتھ آئے گا حالت رفعی میں جیسے جاء رجلان، اور یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا نسبی اور جری میں، مثال جیسے رأیت رجلین مررت برجلین. تو یہ تھا اس کا اعراب فرعی اسماء خمسہ جمع مذکر سالم اور تثنیہ میں. علامت الجر فی الممنوع من الصرف، جو غیر منصرف ہے اس میں جر کی علامت کیا ہے؟ علامت الجر فی الممنوع من الصرف الفتحۃ، کہ جو غیر منصرف میں جو جر کی علامت ہے وہ فتحہ ہے، جیسے مثال کے طور پر مررت بعمر. 5 پہ ما علامت النصب فی جمع المؤنث سالم، مؤنث سالم میں جو نصب ہے اس کی علامت کیا ہے؟ نصب کی علامت النصب فی جمع المؤنث سالمی الکسرۃ. جمع مؤنث سالم کی جو علامت ہے نصب کی وہ ہے کسرہ، جیسے رأیت مسلمات، تو تن آنا چاہیے تھا اس کی بجائے تن آیا یہاں پہ. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اس کے نمبر 5-6 پہ ہے ہاتی مثال للمقصور، اسم مقصور اس کی مثال لے کر آؤ. وجعلہ فی 3 جمل، اور اس کے 3 جملے بناؤ علی ان یکون مرفوعا فولا، کہ 3 جملے، پہلا جملہ جو ہے وہ حالت رفعی والا ہو، ومنصوبا فی الثانیہ، اور دوسرا جملہ ہو وہ حالت نصبی والا ہو، ومجرورا فی الثالثۃ، اور تیسرا جملہ جو ہے وہ حالت جری میں. تو یہاں مقصور آپ کو پتہ ہے کہ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ تو جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. تو یہ تینوں حالتوں میں آپ کے سامنے، تو یہاں پہ اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے. جی اس کے بعد دیکھیں آگے، ہاتھ مثال للمنقوص. اب لائیے مثال اسم منقوص کی، الثابت الیا، جس کا یا جو ہے وہ موجود ہو، وادخلہ
فی ثلاث جمل، تو اب اسم منقوص کے 3 جملے بناؤ، الا یکون مرفوعا فی الاولی، پہلے میں مرفوع ہو، دوسرے و منصوبا فی الثانیہ، دوسرے میں منصوب ہو، و مجرورا فی الثالثہ، اور تیسرے میں مجرور ہو۔ تو مثال کے طور پر اب اسم منقوص جیسے جاء القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ ہاتھی مثال للمنقوص المحذوف الیا، اب 3 مثال کہتا ہے ایک مثال لے کر آؤ جس میں یا محذوف ہو گئی ہو، تو اس کی مثال وہ اچھا کہ جملے کتنے بنانے؟ 3، وہ ادخل فی ثلاث جمل، 3 جملے بنائے اس کے، علی ان یکون مرفوعا فی الاولی، پہلا جملہ جو ہے وہ مرفوع ہونا چاہیے، وہ منصوبا فی الثانیہ، دوسرا منصوب ہونا چاہیے، تیسرا جو ہے مجرورا فی الثالثہ، تیسرا جو ہے وہ مجرور ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اسم منقوص جو ہے وہ آپ اس کی مثال دیکھیں، جاء قاضٍ، رأیت قاضیًا، ٹھیک ہے، مررت بقاضٍ۔ تو یہاں پہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 3 جملے تو ہیں، حالت نصبی میں یا محذوف نہیں ہوتی، حالت نصبی میں یا باقی رہتی ہے۔ ہاتھی مثال مضاف الیہ یا متکلم، ایک مثال لے کر آئیں جو اسم کیا ہو، مضاف ہو یا متکلم کی طرف، وادخل فی ثلاثی جمل، اور اس کو 3 جملے بنائیں اس کے، علی یکون مرفوعا فی الاولی، پہلا جملہ جو ہے وہ مرفوع ہونا چاہیے، وہ منصوبا فی الثانیہ، اور دوسرے جملے میں اسے منصوب ہونا چاہیے، وہ مجرور فی الثالثہ، تیسرے میں اسے مجرور ہونا چاہیے۔ جیسے جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، بالترتیب میں نے جملے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اعرب ما تحتہ خط، کہتا جی اعراب لگائیے جن کے نیچے لائن ہے، خط ہے جی۔ تو عارب سے 2 مراد ہیں، ایک تو یہ اعراب لگائیے، دوسرا عارب یہ ہے کہ ترکیب کیجئے۔ تو اعراب اگر لگا ترکیب ہو گئی، مثال کے طور پر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یحب اللہ المتقین، تو یہاں لائن ہے اللہ اور متقین کے نیچے، تو یحب جو ہے وہ فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، المتقین جو ہے مفعول بھی منصوب ہے۔ اب اگر ہم نے اعراب پڑھا اس اعتبار سے اس کو کھول کے بیان کیا جائے تو ایسے کیا جائے گا، اللہ جو ہے یہ کیا ہے، اس پہ اعراب اصلی آیا ہے، اور متقین پہ اعراب فرعی ہے، اور اعراب فرعی میں سے جو 5 قسمیں ہیں اس میں سے کون سی قسم ہے؟ جمع مذکر سالم کے اعراب کی قسم ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب یہاں کیونکہ نسبی حالت ہے، نسبی حالت میں کیسے آتا ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب نسبی حالت میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے، تو یحب اللہ المتقین، متقون تھا، پھر متقین ہوا کیونکہ نسبی حالت تھی، تو یحب فعل، لفظ اللہ فاعل، المتقین مفعول بھی، یحب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا ہے خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو یا پھر زمینوں کو۔ اچھا، خلق اللہ السماوات، خلق فعل، لفظ اللہ فاعل، السماوات معطوف علیہ، واو حرف عطف، الارض معطوف، معطوف حرف علیہ مل کر یہ خلق اللہ، خلق یعنی کہ خلق کا مفعول بھی، تو خلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک بات یہاں پہ اگر اعراب کی بات کی جائے تو کیسے کیسے اعراب آیا، تو لفظ اللہ جو ہے وہ اس پر اعراب اصلی ہے، ٹھیک ہے، اور السماوات پر اعراب فرعی ہے، اور والارض پر بھی اعراب اصلی ہے۔ السماوات جو اعراب فرعی ہے، اور فرعی اعراب کی جو اقسام ہیں اس میں 5، ان میں سے ایک قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب نسبی حالت میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے،
تو یہاں نصب کی بجائے کسرہ آیا، افتح فا کا، اپنا منہ کھولو، اللہ پسند کرتا ہے متقین کو، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ تیسرا جملہ افتح فا کا، اپنا منہ کھولو۔ افتح فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، فا مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر افتح فا کا مفعول بھی، تو افتح فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ تو بہرحال جملہ انشائیہ ایسا جملہ کہ جس میں کسی تو یہاں پہ جملہ انشائیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر نہیں ہوتی، سننے والا اس سے کچھ اندازہ نہیں کر سکتا، بلکہ طلب ایک اس میں موجود ہوتی ہے جو کسی وقت میں آ کے پوری ہوگی۔ جیسے یہاں حکم دیا جا رہا ہے، امر جو ہے وہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے، اپنا منہ کھولو۔ تو خیر یہاں پہ جو اعراب کی بات ہے جس کو انڈر لائن کیا اس نے فا کا، تو فا اصل میں فمن سے ہے، اور فمن جو ہے وہ کیا ہے؟ اسماء خمسہ میں سے۔ اور اسماء خمسہ کا اعراب جب وہ کسی ضمیر یا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں، جبکہ وہ ضمیر یا متکلم کی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا حالت رفعی جو ہے وہ الف کے ساتھ ہو، حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، تو یہاں نصبی حالت جو ہے وہ الف کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں افتح فا کا، ٹھیک ہے، اس صورت میں این سیارت ابیک، تو این سیارت ابیک کا، این اسم استفہام، ٹھیک ہے، مبتدا، سیارت مضاف، ابی مضاف الیہ مضاف، کاف مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر سیارہ مضاف کا مضاف الیہ، سیارہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا کی خبر۔ اور آئینہ، یہ اس کے متعلق دو باتیں ہیں کہ ایک تو اس کو یہ کہا جاتا ہے جو اسماء استفہام ہوتے ہیں ان میں مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ سوال ہمیشہ اسماء استفہام کے ذریعے کسی کے متعلق کیا جاتا ہے، نہ کہ اسماء استفہام بذات خود کلام میں کسی کو حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ وہ کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا جو اسماء استفہام ہوتے ہیں وہ ناکرہ ہوتے ہیں، ناکرہ کبھی مبتدا نہیں بنتا، اس کے متعلق پھر یہ بات ہے۔ اب یہاں پہ جو مبتدا بنے گا وہ سیارت ابی کا سارا مضاف الیہ مبتدا بن جائے گا، اور آئینہ جو ہے وہ خبر مقدم بن جائے گا، ظرف مل کر جو ہے، تو ظرف اپنے مظروف سے مل کر، بہرحال یہ مختصر سا یہ کہ آئینہ جو ہے یہ خبر مقدم، اور سیارہ یہ سارا مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا۔ تو یہاں پہ جو بطور خاص اعراب کی بات ہے وہ ابی کی، تو ابی جو ہے یہ کس میں سے ہے؟ ابن، اسماء خمسہ میں سے۔ اسماء خمسہ کا اعراب جو ہے وہ کیا ہے؟ اسماء خمسہ کا اعراب جو ہے حالت نصبی میں جیسے پیچھے فتح کے ساتھ، یہاں حالت جری کے ساتھ آیا، یا کے ساتھ ایک حالت پیچھے رہ گئی، حالت رفع وہ واو کے ساتھ۔ تو جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے حالت نصبی جری یہ کیا ہیں تو مجھ سے پوچھ لیا کریں، میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ابھی آیا ہے تو یہ مضاف ہو رہا ہے، تو اگر سارے غیر آپ کی بات کی جائے تو آئینہ تو مبنی ہے، آئینہ مبنی ہے، مبنی کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ سیارتو یہ جو ہے اس کا اعراب اصلی ہے، اور ابی کا اعراب بھی اصلی ہے، سوری ابی کا اعراب فرعی ہے، اور فرعی میں سے اسماء خمسہ، پانچ میں سے اسماء خمسہ ہیں۔ اور آگے جو ہے کاف، اس کا اعراب بھی کیا ہے؟ مبنی والا، جس کو اعراب محلی کا نام ہم نے دیا تھا وہ اعراب محلی ہے۔ تو 5 نمبر پہ حفظ سورتین، میں نے دو صورتیں حفظ کی، حفظ تو میں نے حفظ کی سورتین، دو صورتیں۔ تو اب یہاں پہ حفظ تم فعل، اور انا اس کے اندر فاعل، اور سورتین یہ اس کا مفعول بھی منصوب۔ تو حفظ تو فعل اپنے فاعل اور سورتین سے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو ظاہری بات ہے جس جملہ میں فعل سے کسی بات کی ابتدا ہو اس کو جملہ فعلیہ، جس سے اسم سے ابتدا ہو جملہ اسمیہ۔ تو یہاں پہ سورتین کے اعراب کو انہوں نے خط کشیدہ
کر کے اس کے تحت نیچے لائن لگا کے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صورتین کا اعراب ہے. تو صورتین اعراب جو ہے یہاں پہ صورتین کا اعراب جو ہے وہ فرعی ہے، اور فرعی اعراب کی 5 قسمیں ہیں. 5 میں سے یہاں وہ مثنیٰ کا اعراب جسے ہم کہتے ہیں وہ آئے گا. مثنیٰ کا اعراب تثنیہ جسے کہتے ہیں. تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں کیسے آتا ہے؟ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. تو آیا تینی، سورتینی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اصل میں یہ تھا سورہ تانی، تو سورتان سے پھر سورتین ہوا کیونکہ اس کی نسبی حالت ہے. آگے نمبر جملہ ہے عارف قاضیہ مکہ تھا، میں جانتا ہوں مکہ کے قاضی کو. اب یہاں پہ عارف قاضیہ مکہ تھا میں جو قاضیہ مکہ ہے اس کے نیچے انہوں نے لائن لگائی ہے. تو پہلے نمبر پہ تو ہم اس کی ترکیب کی بات کرتے ہیں. عارف فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، میں جانتا ہوں تو میں فاعل ہوا اس میں، عارف جاننا فعل ہوا. فعل اب فعل تو قاضیہ مضاف، مکہ تا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر تو یہاں پہ یہ اب بن جائے گا عارف کا مفعول بھی، عارف مفعول بھی سے اور اپنے فاعل انا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہاں پہ بطور خاص سے یہ بات ہے قاضی کو اب ہائی لائٹ کیا ہے، تو قاضی کا اعراب پوچھنا چاہ رہا ہے. تو قاضی کا اعراب کیا ہے؟ تو قاضی کا اعراب یہاں پہ، قاضی کا اعراب یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے پڑھا اسم اعراب تقدیری. اب یہاں پہ جو اس کا اعراب ہے اعراب تقدیری. اعراب تقدیری کی پھر ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھی. پہلے نمبر پہ تھا وہ یا مضاف الی یا المتکلم، اور اس کے بعد اسم مقصور اور اسم منقوص. تو قاضی جو ہے اسم منقوص ہے. اسم منقوص کا اعراب جو ہے وہ 2 حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے اور ایک حالت میں وہ تقدیری نہیں ہوتا. تو وہ آپ کو معلوم ہے وہ حالت کون سی ہے؟ وہ حالت نسبی ہے. اور جب اس کی یعنی کہ اضافت ہو رہی ہو کسی کی طرف تو اس صورت میں اس کا اعراب جو ہے وہ اس طرح آتا ہے. جی تو یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ یہ اعراب تقدیری تھا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. خرج الجرح من المستشفى، مریض ہاسپٹل سے نکلے. تو یہاں پہ جو خرج ہے یہ فعل ہے، الجرح یہ جمع ہے، جمع سے خیر وہ یہ فاعل ہے، من حرف جار ہے، المستشفى جو ہے وہ مجرور ہے. تو یہاں پہ 2 لائنیں انہوں نے لگائی، اس کا مطلب 2 چیزوں کا اعراب وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو خرج فعل، الجرح جو ہے وہ فاعل، من حرف جار، المستشفى مجرور، جار مجرور مل کے یہ متعلق خارجہ کے، خارجہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو پہلے نمبر پہ جرح المستشفى، یہ دونوں کا اعراب کیا ہے؟ اسم مقصور والا. اور اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. تو تقدیری اعراب کی قسم پہ یہاں بات ہو رہی تھی، تو اعراب اس کا کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. تو الجرح میں یہ فاعل ہے اور مرفوع ہے اعراب تقدیری ضمہ کے ساتھ. مستشفى میں یہ مجرور ہے اور یہاں پہ اسم حرف جر داخل ہے، تو اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری، کسرہ تقدیری کے ساتھ. اخذا کے صدیقی کتابی من حقیبتی، میرے دوست نے میرے بیگ سے میری کتاب لے لی. تو یہاں پہ جو اب اعراب ہے وہ اس نے صدیقی اور دوسری کتابی اور تیسرے نمبر پہ جو بات کی ہے وہ حقیبتی ہے. تو صدیقی اور کتابی من حقیبتی، پہلے پہ ترکیب کی بات کرتے ہیں پہلے نمبر پہ. تو ترکیب اس طرح ہوگی، اخذ فعل، صدیق مضاف یا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل، اور کتابی کتاب مضاف یا مضاف الیہ
کتاب مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی، تو من حرف جار حقیبتی، حقیبہ یعنی کہ مضاف، یا جو ہے وہ مجرور، تو جار مجرور مل کر مضاف الیہ مل کر یہ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق آخذہ کے، تو آخذہ فعل صدیقی اپنے فاعل اور کتابی مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پہ صدیقی، کتابی، حقیبتی، یہاں صدیقی کی حالت رفعی ہے اور کتابی کی حالت نصبی ہے اور حقیبتی کی حالت جو ہے وہ جری ہے۔ تو یہاں پہ تینوں اعراب تقدیری ہیں، کیونکہ یہ اعراب تقدیری کی قسم ہے، جسے کہتے ہیں مضاف الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف کوئی بھی اسم جب مضاف ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ آگے جی 9 نمبر پہ ہے اشتریت ھذا ب15 ریالا، میں نے یہ چیز جو ہے 15 ریال میں خریدی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو لائن لگائی ہے وہ 15 کی، ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اشتریت ھذا ب15 ریالا، اشتریت فعل، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے مفعول بھی، اشتریت ھذا مفعول بھی، 15 عدد اور ریالا معدود، عدد معدود مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اشتریت کے، اشتریت فعل، اپنے انا ضمیر فاعل، ھذا مفعول بھی، اور یہ متعلق آگے جو جملہ تھا عدد معدود مل کر ممیز تمیز، جار کا مجرور، جار متعلق اشتریت کے، تو اشتریت اپنے فعل، اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو انڈر لائن کیا 15، اب 15 کیا ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو مبنی ہیں اس کی قسمیں ہیں 3 مبنی الاصل کی، اور جو مشابہ مبنی الاصل کی قسمیں ہیں وہاں اس نے 7 بتائی ہیں، اور 7 قسموں میں اس نے جو اس کا نام رکھا تھا وہ تھا الاعداد المرکبہ، مرکب بنائی جسے کہتے ہیں، یعنی کہ گنتی جو کہ 13 سے لے کے 19 تک یہ کیا ہوتی ہے، مبنی پر فتح ہوتی ہے، تو اس کا اعراب یہاں مبنی والا اعراب ہے۔ تو اس اعراب کو اعراب محلی کا نام دیا تھا، ہم نے اعراب کی 4 قسمیں پڑھی تھی۔ نمبر 1 پہ اعراب محلی، اعراب اصلی، اعراب فرعی، اعراب تقدیری، یہ 4 صورتیں تھیں۔ تو یہ امید ہے جملہ حل ہو گیا۔ اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ انا محامن، میں وکیل ہوں، میں وکیل ہوں۔ تو یہاں پہ انا مبتدا، محامن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اعراب کون سا ہے محامن کا؟ تو محامن کا اعراب جو ہے اسم منقوص والا ہے، اصل میں محامی تھا، تو یہ یا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے جب اس کے شروع میں اسم منقوص کے شروع میں الف لام نہ آئے، نمبر 2 جب اسم منقوص مضاف نہ ہو، نمبر 3 جب اس کی حالت نسبی نہ ہو، یہ تینوں موجود نہیں تھی چیزیں، اس وجہ سے اب آخری صورت کیا تھی، اب تینوں نہیں تھی تو پھر کیا، یا حذف، تو یا ہو گئی حذف۔ تو بہرحال اعراب جو ہے یہاں پہ اس کا تقدیری ہے اور ساتھ حذف الیاء، یا کے حذف ہونے کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا دونوں مل کر آپس میں۔ تو یہ اعراب آپ کے سامنے میں نے رکھا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو آج ہم نے ایک نئی چیزیں مطلب ترکیب پر فوکس کیا، اور دوسرا اعراب پر توجہ کی کہ کس اسم کا اعراب جو ہے وہ کیسے آتا ہے۔ تو جب تک آپ کو مبنی کی اقسام نہ یاد ہوں، پھر اس کے بعد معرب کے اعراب کی قسمیں جو کہ ہم نے پڑھی، اگر ہم اس کو تفصیل سے بات کریں تو اعراب فرعی کی 5 قسمیں، اور اس کے بعد اعراب تقدیری 3 قسمیں اس کی، تو 8 قسم کا اعراب ہم نے پڑھا، اور نامی قسم کا اعراب یوں کہہ سکتے ہیں اعراب اصلی کا جو صورت ہے۔ تو اگر یہ یاد ہو جاتا ہے کسی کو
اور اسے یہ معلوم ہو کہ مبنی کیا ہے تو اور اعراب کی قسمیں کتنی ہیں معرب کے اعراب کی، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے ترکیب جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ میٹنگ کا ٹائم ویسے بھی ختم ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم اگلا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے، بلکہ اس میں سے مرفوعات کو پڑھ لیتے ہیں صرف۔ یہ آپ نے یعنی کرنے والا کام کیا ہے اس میں، ایک تمرین میں نے آپ کو کروا دی، کرنے والا کام یہ ہے کہ تمرین کو آپ یاد کریں، سوالات جوابات کو، اور دوسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ اعراب کی 3 صورتیں ہم نے پڑھی، وہ یہ تھی کہ رفع، ضمہ اور کسرہ۔ ضمہ، رفع، نصب، فتح، رفع، نصب، جر، اچھا ترتیب ہی ایسے ہوتی ہے، رفع، نصب، جر اور ضمہ، فتح، کسرہ، یعنی کہ عربی میں اعراب کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اسم کے اعراب کی بطور خاص بات ہو رہی ہے، فعل کی نہیں۔ یا تو اس پہ پیش آتی ہے، یا اس پر زبر آتی ہے، یا اس پر زیر آتی ہے۔ پیش آئے تو اسے مرفوع کہتے ہیں، اس کی جمع مرفوعات ہے۔ زبر آئے تو اس کو منصوب کہتے ہیں کسی لفظ پر، کسی اسم پر، اور اس کی جمع منصوبات ہے۔ اگر کسی پر زیر آئے تو اس کو مجرور کہتے ہیں، تو اس کی جمع مجرورات ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ مرفوعات من الاسماء، جو اسماء میں مرفوع ہوتے ہیں اس کی 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس نے جو ہے وہ اس کو شارٹ کر دیا، اس کو 6 بیان کی، بہرحال یہ بھی یاد کر لیں تو بہت ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے المبتدا والخبر، ایک ہے مبتدا اور خبر، یعنی کہ یہاں سے یہ بات کہ ان چیزوں پر ہمیشہ کیا آتی ہے، پیش آتی ہے، مبتدا اور خبر پر۔ جیسے اللہ اکبر، تو آپ دیکھیں دونوں پر پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے اسم کانا، کانا کا جو اسم ہے اس پر بھی ہمیشہ پیش آتی ہے، تو کان الباب مفتوحا، باب اس کا اسم ہے تو دیکھ لیں آپ پر اس پر پیش آئی ہے۔ خبر انا، انا کی خبر، ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، ان اللہ، تو دیکھ لیں تو یہاں پہ اسم پر زبر ہے، فتحہ ہے، اور خبر پر پیش ہے، غفورن آیا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاعل، خلقنا اللہ، ہم کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فاعل، یہاں لفظ اللہ فاعل ہے، فاعل کیا ہے؟